السلام علیکم فرینڈس، کیا حال چال ہیں سب کے؟ آج ایک دفعہ پھر میرے ساتھ اسلام آباد چیمبر کے سابق صدر جناب شیخ باسط دوست صاحب موجود ہیں۔ دو نشستیں ہم ان سے پہلے کر چکے ہیں، ملک کی جو اس ٹائم کی صورتحال تھی اس کے مطابق، اور آج کل ہر بندہ اکانومی کو لے کے پریشان ہے، تو میں نے سوچا کہ آج پھر ان سے ایک نشست کی جائے اور ان کے جو کمنٹس آج کل جو ملک کی اکانومی کی صورتحال ہے اس کے بارے میں ان کی ہم رائے جانتے ہیں۔ جناب شیخ باسط صاحب۔ شکریہ ملک صاحب، بہت ہی ٹچنگ کویشچن ہے جو آپ کا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی حکومت تبدیل ہوتی ہے تو وہ آ کے یہ شروع کر دیتی ہے کہ پچھلی حکومت جو ہے نا وہ خزانہ خالی کر گئی۔ یہ ایک پولیٹیکل سلوگن ہے۔ صحیح ہے۔ یہ ہمارے ملک میں کبھی بھی نہیں، ہمارا کوئی بادشاہی نظام ہے نہیں ہے کہ ان کا ایک خزانہ ہوگا جس میں وہ پیسے ڈالتے جائیں، وہ بھرتا جائے۔ یہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے۔ ڈیولپنگ کنٹری میں ہم لوگ لون لیتے ہیں، لون سے ہم کام کرتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ ایک سٹیج آئے گی کہ جب ہمارے اپنا ایکسپورٹ زیادہ ہو جائیں گے، امپورٹس کم ہو جائیں گے، پھر ہمارے اپنا ذخائر جو ہے نا وہ بڑھنے شروع ہو گئے۔ ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ کہنا کہ یہ خزانہ خالی کر کے چلے گئے، خزانہ کس کو بھرا ہوا ملا ہے؟ آج تک کسی کو نہیں بھرا ہوا ملا۔ تو یہ مینیج کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری ایف بی آر کی سال کی اپنا جو اکٹھا کرتے ہیں، ریونیو وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں، منتھلی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں مختلف اداروں سے، جو ہم اپنا ایئرپورٹس پہ، جو سی پورٹس پہ ڈیوٹیز لیتے ہیں، یہ ساری گورنمنٹ کے پاس آتی ہیں۔ یہ ہماری ارننگز ہوتی ہیں، یا اپنا ہمارا جو ہم نے کسی سے کوئی پروگرام لیا ہوتا ہے، کوئی اپنا قرضہ لیا ہوتا ہے یا کچھ ہے، وہ ملا ملو کے ایک بجٹ بنتا ہے، تو اس کے بجٹ میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اب دیکھیں، جب بھی حکومت کوئی بھی آئی ہے اس نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے ڈیٹ سروسنگ میں اتنا پیسہ چلے گیا، ہمارا جو ہے آرمی پر اتنا خرچ ہو گیا، ہمارا باقی چیزوں پہ یہ ہو گیا، تو ہم تو اپنے بغیر سود کے قرض کے تو چل ہی نہیں سکتے۔ یہ بات سچ ہے۔ یہ اس چیز کو تو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم ڈیولپنگ کنٹری ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی، تو ہم اس کے بعد آگے چلیں گے۔ یہ کچھ ہے، یہ جو اپنے آپ کو بدنام کر دینا کہ ہمارے ملک میں تباہی ہو گئی ہے ہی کچھ نہیں ہے، اس نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور اسپیشلی اگر میں آپ کو بتاؤں، جس ملک نے اپنی کرنسی کی قدر خود نہ کی، جو ڈیویلویشن کی ہے، اس کا پھر اس کی عوام کا برا حال ہوتا ہے۔ جیسے آپ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ملک میں جو ہو رہا ہے، اور یہ ایک 50% ایپیسوڈ پیش ہوا ہے، 50% ابھی آپ کو ابھی اور آ رہا ہے۔ اگر اس کو نہ روکا گیا، پاکستان کی عوام، دیکھیے پاکستان کو عوام کو کچھ نہیں غرض کون حکومت کر رہا ہے، کیسے حکومت کر رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر آپ عوام کو سہولت نہیں دیتے ہیں، آپ سارا بوجھ انہیں پہ ڈالتے ہیں، کیونکہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی جو آپ سے بات چیت ہوئی تھی کہا تھا، اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈیویلیوشن کر دی تو 3000 ارب کا جو ہے نا، ہم نے نہ کسی سے کچھ لیا نہ دیا، قرضہ تو ہم پہ چڑھ گیا، بڑھ گیا۔ صحیح بات ہے۔ اور ہم نے اس طرح کے کام کیوں کیے ہیں؟ ہمیں اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اور اس کے علاوہ بہت راستے ہیں کہ ہم اپنا چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں، اور یہ جو بجلی، گیس اور روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں، ان کو بھی مہنگا نہ ہونے دیں۔ یہ سب سے بڑی جو ہے نا، اس جو موجودہ حکومت ہے، اس کی غلطی یہی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہوئے ہیں۔ جب ہاتھ پاؤں پھول گئے نا، پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ انسان خود ہی کہہ دے بھی ہم سے نہیں ہوتا، جن سے ہوتا ہے وہ کر لیں۔ یہ خاص طور پہ جو وزراء ہیں حکومت کے، کچھ وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ایک دو دن سے جی کہ پاکستان ایک کنگال ملک ہو گیا ہے، دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں۔ جب آپ کے وزراء ہی ایسے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ان میں ہی کانفیڈنس نہیں ہے، تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ سب سے بڑی بات یہی ہے۔ آپ وزراء کا کہہ رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھی ہم جو ہے نا، ہم بینک کرپٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور بھائی
یہ سچویشن ہوتی ہے, اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. آگے کتنی دفعہ یہ صورتحال آئی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. جب ایوب کے بعد ذوالفقار بھٹو نے اپنے جب چارج لیا ہے تو اس وقت بھی 150% اپنا اس نے بھی اپنا جو ہے نا انہوں نے ڈیویلیوشن کی ہے, اور اس کے افیکٹ آپ دیکھتے آپ کو پرانی جتنے بھی اپنا وقت گزرا ہے اس سے سبق سیکھنا چاہیے تھا. اتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا انہوں نے جلوس جلد سے جلوس نکالنے شروع کر دیے, تو پھر گورنمنٹ کو کہنا پڑا کہ یہ انٹرنیشنلی مہنگائی ہے. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. آپ اپنی کرنسی کی قدر خود کریں, جس جگہ پہ یہ کوئی آج تک یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا کہ آپ کرنسی کو ڈیویلیو کر دیں, ڈیویلیو کر کے آپ ایکسپورٹ بڑھا دیں. ایکسپورٹ کبھی بھی نہیں اس طرح بڑھتی. ایکسپورٹ بڑھانے کے اور بہت سے طریقے ہیں. ڈیویلیویشن کے علاوہ بھی آپ اسپیشل انسینٹیوز کے تحت بھی چل سکتے ہیں. آپ کی جو دیکھا جائے تو یورپ میں تو ویسے ہی آپ کی ایکسپورٹس کم ہوتی جا رہی ہیں, وہ تو ویسے ہی اپنا سیچوریشن پر پہنچا ہوا ہے. امریکہ کے ساتھ آپ کی تھوڑی سی ایکسپورٹ ہے, تھوڑی سی اپنا مڈل ایسٹ وغیرہ میں ہے. آپ کو تو جو کام کرنے چاہیے وہ آپ کرتے نہیں ہیں, اور ملک کو بدنام کرنے کے اور ملک کو یہ دکھانے کے کہ ملک جو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے, اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو جن لوگوں نے آپ کو بٹھایا آپ ان کو کہہ دیں کہ آؤ خود کر لو. یہ بہت اچھے, یہ دیکھیں عزت سے چلے جائے, سے اپنا جو ہے نا عزت سے بجائے اس کے کہ بھی قوم کی آپ چیخیں نکلوا دیں, قوم کو آپ کہہ دیں کہ اپنا, میں معذرت کے ساتھ اسد عمر صاحب اچھے بندے ہیں, شریف آدمی ہیں, مگر یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. آج میری ایک دوست سے بات ہوئی تھی, بیچارہ مڈل کلاس, اتنا اس کا وہ نہیں ہے, تو کہہ رہا ہے کہ یار یہ جو آج بجلی مہنگی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, پیٹرول مہنگا ہوا ہے, کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہوئی ہیں, میں نے حساب لگایا میرا 10,000 روپیہ ماہانہ خرچہ بڑھ گیا ہے, جبکہ میری آمدن جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے. تو جو سکویز ہو رہی ہے نا, اکانومی سکویز کر دی ہے. جی, اکانومی ہماری اپنا 320 ارب ڈالر کے جو 280 ارب ڈالر پہ آ گئی ہے. یہ تو ہم سکویز کر دی ہم نے نا, سکویز کرنا تو کوئی حل ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کے اخراجات جو ہے نا اور بڑھتے جائیں گے, آپ کی کمائی اور کم ہوتی جائے گی, آپ کے مشکلات اور بڑھتی جائیں گی. ابھی تو آگے گرمیاں بھی آ رہی ہیں, لوڈ شیڈنگ کا بھی چرچا ہے کہ لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی. مہنگائی جو ابھی فیس ایک نظر آیا ہے, یہ لگتا ہے کہ اس کا دوسرا جو رخ ہے وہ 1-1.5 ماہ بعد عوام کو پتہ چلے گا کہ یہ مہنگائی کس قدر ہو چکی ہے. میں ملک صاحب آپ کو بتاؤں, آپ نے ذکر کیا کہ گرمیاں آ رہی ہیں, میں آپ کو آج پریڈکٹ کر دیتا ہوں, اگر یہی گورنمنٹ رہی تو اتنی لوڈ شیڈنگ ہونی ہے, اتنی لوڈ شیڈنگ ہونی ہے, اور اتنی مہنگائی ہونی ہے کہ عوام سے برداشت نہیں ہونا. آپ ان چیزوں کو جو اختیار احباب ہے ان کو چاہیے کہ وہ چیزیں سوچیں. وہ جو اپنا مجھے سمجھ نہیں آتی, شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ میں اس ملک کو قوم کے لیے ہوں یا کچھ ہے, ان کی سوچ کو کیا ہو گیا. ان کو چاہیے, اس کو بھی چاہیے کہ بھی ایک چیز نہیں ہو رہی تو وہ کھل کے گئے کہ بھی نہیں ہو رہی ہم سے. شیخ صاحب ان سے جو ان کی وزارت ہے, کل ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کراچی میں جو ٹرین ہے وہ 16 گھنٹے لیٹ آئی اور مسافر خوار ہو گئے ہیں. جو ان کی اپنی وزارت ہے وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکے. خیر یہ تو سب کو اب پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کس طریقے سے آئے ہیں اور عوام کے ساتھ عوام کو رلا رہے ہیں یہ لوگ. تو میں نے آپ سے یہ صرف بات یہ ہے کہ عوام کا درد, ملک کو چلنے کا کس طرح چلنا ہے, جیسے وہ لوگ اس وقت کہتے تھے کہ یہ فوجیوں نے کیا ستو پی لیے ہیں, ججوں نے کیا ستو پی لیے ہیں. شیخ رشید صاحب, تو میرا اب پھر یہی سوال ہے کہ بھی اکانومی کی حالت دیکھ کے کیا آرمی والوں کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. ان کے پاس کم انٹیلیجنس ہے, ان کو ایک لمحے کی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. میری گزارش ہوگی احباب اختیار سے, جو دونوں جو بڑی بڑی انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے, کہ آپ جو ہے نا کوئی ایسا کام کریں جس سے ملکی حالات بہتر کی طرف جائیں. صرف کہہ دینا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو, بھئی حکومت چل نہیں رہی, اس سے کام نہیں ہونا. یہ بہت مشکل حالات آ رہے ہیں آگے. شیخ صاحب عام طور سے یہی پایا جاتا ہے کہ جیسے میڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی جی کہ وہ پچھلی حکومتیں چور تھی, کرپٹ تھی. ان چوروں کرپٹ کی حکومتوں میں تو اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی سی ایماندار حکومت میں ہوگی ہے.
کوئی سمجھ سے بات آ رہا ہے کہ ہر بندہ اس مہنگائی کو لے کے پریشان ہے. اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر چور سستی چیز دے سکتے چوروں کو دو گے تاکہ وہ اپنا آسانیاں تو دیں عوام کو. جی بالکل. وہ کہاں گھر لے جائیں گے, کہاں لے گے, نوٹ کھا تو نہیں جائیں گے, کس طرح ہوتا ہے, کوئی باہر نہیں لے جاتا, کتنا آسان نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ سب پولیٹیکل سٹنٹ ہیں. اور کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کوئی بھی جو لیڈر ہے کہ وہ اتنا جو ہے نا بے حس ہے, یا کہ وہ اپنا, اول تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے. یہ مفروضہ بنایا ہوا ہے کہ وہ پیسہ وہ لے گیا, وہ کھا گیا, یہ ہو گیا. یہ جتنی حکومتیں چینج کی گئی ہیں اسی سلوگن پہ چینج کی گئی ہیں کہ بھئی ہر چیز نیگیٹو چیز کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے. آپ اس طرح کے سلوگنز دیں گے, لوگ باہر نکلیں گے کہ وہ کھا گیا, یہ کر گیا, مارو لٹو ہے. تو یہ جو ہے نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں ویسے عوام کو ان کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے. شیخ صاحب ایک آخری سوال یہ کہ جو اسحاق ڈار صاحب 2-3 دن سے ٹی وی پہ آ کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ مجھے کانٹریکٹ پہ دے دیں تو میں ڈالر کو 5 سے 6 ہفتے میں 120 روپے میں لے آؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں؟ آپ نے اپنا جو ابھی بات کی ہے, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آج کیا ضرورت آ گئی کہ 10 مہینے کے بعد یا 1 سال 10 مہینے کے بعد اینکر جو ہیں اسحاق ڈار کو لے رہے ہیں. اور میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ وہ پہلے ایک تمہید باندھتے ہیں, پورا بتاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اپنا اس سے لیتے ہیں کہ آپ بتائیے آپ کیا, آپ کی نظر میں یہ حالات کیسے ہیں, کیا ہے. سب کو پتہ ہے. اس نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. اگر اپنے کہ ملیشیا کے صدر مہاتیر نے بھی کہا ہے, اور اسی کو کوٹ کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے بھی, اگر تم لوگ اپنی کرنسی کی خود جو ہے عزت نہیں کرو گے, اس کی بےزتی کرو گے, تو گرائی جاؤ گے, تو پھر عوام کا برا ہی حال ہے. پھر آپ لوگوں کو اگر آپ اپنی کرنسی کی قدر نہیں کر سکتے پھر اس کا کوئی انجام نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر اینکرز اتنے اپنا, اگر ان کو اشارہ ہو گیا کہ آپ اپنا اسحاق ڈار صاحب سے بھی انٹرویو ان کو بھی انٹرویو کیوں, یا ان کو اجازت مل گئی ہے, یا ان میں اتنی جرت آ گئی ہے کہ وہ خود ہی اپنا ان کا انٹرویو لے رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک تبدیلی کی طرف اشارہ جا رہا ہے کہ بھی حالات جو ہے کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں, تو کچھ اور اپنا اباب اختیار کچھ اور سوچ بچار کر رہے ہیں. یہ بہت جلد سے جلد اس چیز کا حل ہو جانا چاہیے کہ بھئی اس کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ہم اپنا 4 مہینے اور دیکھتے ہیں, 6 مہینے اور دیکھتے ہیں. یہ کیونکہ سمت ٹھیک نہیں ہے. اگر سمت ٹھیک ہوتی نا تو چلو انسان برداشت کر لیتا ہے, ابھی برداشت کرتے ہیں, مگر یہ ٹھیک ہونے والا کام نہیں ہے. جس طرف جا رہے ہیں یہ وزراء اور یہ جو حکام ہیں یہ ہم کو اپنا ایک دلدل میں پھنسا رہے ہیں. تو میں کہوں گا کہ بھئی فوج کو بھی جو ہے نا, یا دوسرے ادارے جو ہیں جوڈیشری کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ملک کو اس طرح اکانومی کے گھٹنے نہ ٹکوا دو کہ اکانومی چل ہی نہ سکے. اقتصادی طور پہ ہم ڈوب رہے ہیں اس ٹائم. اس کو اپنے جلد سے جلد اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ اس نشست کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ جو ہے نا اپنے رحم کرے, کرم کرے, اور کوئی اس مسئلے کا کوئی ایسا حل نکلے کہ جس سے پاکستان ترقی کی طرف اپنے سفر طے کرے. مجھے بہت امید ہے کہ اپنا جو ہے نا اگر کوئی سمجھدار لوگ آئے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ مسئلہ جلد قابو پایا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ شیخ باسط صاحب.